بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، آئیے آج کچھ ان حالات کو یاد کر لیا جائے، ان حالات کا تذکرہ کر لیا جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد نہیں ہوئی تھی، اس وقت مکے کے لوگ کیسا سلوک کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت غریبوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، ہر انسان اپنے سے کمزور انسان کو غلام بنا لیتا تھا اور پھر اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا تھا۔ وہ غلام نہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا تھا، وہ غلام نہ اپنی مرضی سے تجارت کر سکتا تھا، نہ خرید و فروخت کر سکتا تھا، بلکہ وہ اپنے مالک کے تابع ہوتا تھا۔ اگر مالک اجازت دیتا تھا کہ شادی کر تو شادی کرتا تھا، مالک اجازت دیتا تھا کہ خرید و فروخت کر تو اسے خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ یعنی انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکے کے جو حالات ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ لڑکی پیدا ہونے کو لوگ شرم محسوس عار سمجھا کرتے تھے، شرم کا باعث سمجھا کرتے تھے۔ لڑکی جب پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا اور وہ عورت عمر رسیدہ ہوا کرتی تھی، زیادہ عمر والی ہوا کرتی تھی، تو اس کا کالا منہ کر کے اس کو پورے شہر میں گھمایا کرتے تھے، اس کو ذلیل کیا کرتے تھے۔ اور اگر وہ عورت کم عمر والی ہوتی تھی تو پھر اس کو اس کے شوہر کے ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا۔ مکے کے اندر وہ کون سا ظلم و ستم تھا جو مکے کے اندر نہ کیا جاتا تھا؟ وہ کون سی برائی تھی جو مکے والوں کے اندر موجود نہ تھی؟ جھوٹ مکے والے بولتے تھے، غیبت ان کے درمیان عام تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بات بات پر لڑائی مکے والوں کے درمیان چھڑ جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ بعض لڑائیاں تو اتنی لمبی چلا کرتی تھیں کہ 300 400 سال تک لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ قتل و قتال مکے کے اندر عام تھا، ہر انسان ایک دوسرے کا خون بہانے پر تلا ہوا تھا۔ لوگ پڑوسیوں کی عزت کیا ہوتی ہے جانتے بھی نہ تھے، ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے جانتے بھی نہ تھے، بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے لوگ جانتے بھی نہ تھے، محبت کیا ہوتی ہے مکے والوں کو یہ معلوم بھی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنے کے بعد بتا دیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے اور تم اس رات کھانا کھا کر سو جاؤ تو یاد رکھو، سمجھ لو کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ابھی تمہارے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ کمال تمہارے ایمان میں اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب تم اپنی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا یہ نبی کریم نے سکھایا۔ محبت کیسے کی جائے گی نبی کریم نے سکھایا۔ عورتوں کا مقام و مرتبہ کیسا ہوگا نبی کریم نے سکھایا۔ لڑکیوں کو اب زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، یہ نبی کریم نے بتایا۔ ماں باپ کی عزت کی جائے گی، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، یہ مقام مصطفیٰ نے دیا۔ وہ عورت کہ جس کی ابھی تک کوئی عزت نہ تھی،
نبی کریم کے آنے کے بعد اس عورت کا مقام یہ ہو گیا کہ اگر کوئی اولاد اب جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے تو اسے اپنے ماں باپ ماں کی خدمت کرنا ہوگی، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، لوگوں سے محبت سے پیش آنا ہوگا۔ وہ مکہ کہ جہاں ابھی تک بات بات پر لڑائی چھڑ جاتی تھی، بات بات پر قتل ہوتا تھا، اب حالت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکے میں کھڑے ہو کر کہ جہاں لوگ یہ جانتے بھی نہ تھے کہ محبت کیا ہوتی ہے، پڑوسیوں کا ادب کیا ہوتا ہے، جہاں لوگ یہ جانتے نہ تھے، اسی مکے میں کھڑے ہو کر نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو صحیح معنوں میں مومن، صحیح معنی میں مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی مکے کے اندر کھڑے ہو کر نبی کریم لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ یاد رکھو تم اس وقت تک سچے مومن نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تمہارے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا جب تک تم دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، جب تک تمہارے مسلمان بھائی تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے محفوظ نہ ہو جائیں، اپنے ہاتھ سے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی زبانیں دراز کر کر ان کا دل نہ دکھاؤ، دل شکنی نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم کسی کا دل دکھا رہے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل سے آہ نکل جائے اور یہ آہ تمہاری ہمیں ساری زندگی کو تباہ کر دے، اور یہ آہ ایسا نہ ہو کہ جب نکلے تو تمہاری آخرت کو تباہ کر دے، یہ آہ ایسا نہ ہو جب ایک مظلوم کے دل سے نکلے تو تمہاری زندگی کی خوشیوں کو ختم کر دے۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ اس نبی نے سکھایا ہے کہ جس نبی کی آمد کا جلوس ہم 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ اب بتائیے مجھے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نبی نے محبت کرنا سکھایا، جس نبی نے لڑکیوں کی عزت کرنا سکھایا، عورت کو ایک مقام عطا کر دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین جس نبی نے دی، اگر ہم اس نبی کی آمد پر خوشی مناتے ہیں اور اس نبی کی آمد کا جشن مناتے ہیں تو آج کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے گا یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے درمیان نبی کریم کو بھیج دیا۔ اگر نبی کریم اس دنیا میں نہ آتے تو شاید آج لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اگر نبی کریم اس دنیا میں نہ آتے تو آج انسانیت آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوتی۔ اگر نبی کریم اس دنیا میں نہ آتے تو شاید غوث اعظم جیسا ولی ہم کو نصیب نہ ہوتا۔ اگر نبی کریم اس دنیا میں نہ آتے تو شاید خواجہ ہند الولی جیسا ولی ہم کو نصیب نہ ہوتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو قرآن ہم کو نہ ملتا۔ اگر نبی کریم اس دنیا میں نہ آتے تو سجدہ کرنے کی توفیق ہمیں نصیب نہ ہوتی۔ اگر نبی کریم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو چھوٹے بڑے سرکار جیسے ولی اللہ ہم کو نصیب نہ ہوتے۔ اگر نبی کریم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو شاید تاجدار اہل سنت حضرت شیخ مولانا عبد الحمید محمد سالم القادری جیسا پیر ہم کو نصیب نہ ہوتا۔ یاد رکھیے گا، یہ اللہ والے جو ہم کو نصیب ہوئے ہیں، یا جو قرآن ملا ہے، یا جو حدیث ملی ہے، یا جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق ملی، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا صدقہ ہے، آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر ہمارا رشتہ نبی کریم سے مضبوط ہو گیا، نبی کریم سے ہمارا تعلق جڑ گیا، نبی کریم سے محبت ہمارے سینے، نبی کریم کی محبت ہمارے سینے میں بس گئی اور ہم نبی کریم کی سنت پر عمل پیرا ہو گئے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے لگے، تو یاد رکھیے گا ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اگر ہم عمل کرنے لگے تو یاد رکھیے گا وہ دن دور نہیں ہے کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور یاد رکھیے گا اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا، ان کی محبت ہمارے سینے سے نکل گئی،
ان کی باتوں پر ہم نے عمل نہ کیا تو یاد رکھیے گا وہ دن دور نہیں ہے کہ مسلمانوں ذلت ہمارا مقدر بننے والا، ذلت ہمارا سامنا کرنے والی ہے، ذلت کے دروازے ہمارے لیے کھلنے والے ہیں اگر ہم آج بھی اللہ کو راضی کر لیں، نبی کریم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ العزیز پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ہمارا رشتہ نبی کریم سے اللہ رب العزت مضبوط رکھے قیامت تک، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رکھے، اور ہم اسی طریقے سے نبی کریم کے دامن سے وابستہ رہیں اور ان کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا رہیں، اور انہوں نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ہم ان باتوں کو کریں، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ہم ان باتوں سے رک جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے کہنے میں جو بھی غلطی خامی ہوئی ہو اپنے حبیب پاک کے صدقے اور تو پہلے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔